اس کو دین سمجھ کر کرنا، آسان معنی کرنا. اور الحاد کہتے ہیں دین ہو اس کا انکار کر دینا. بدعات کی مثال علماء نے دی ہے جڑی بوٹی کی. جس طرح کھیت میں جڑی بوٹی ہو جائے تو برباد ہو جاتا ہے کھیت، اور اگر کیڑا لگ جائے پھر بھی برباد ہو جاتا ہے. تو بدعات کی مثال دین میں جس طرح جو کردار کھیت میں فصل کے لیے جڑی بوٹی کا ہوتا ہے، وہی کردار دین میں بدعت کا ہوتا ہے. اور جو کردار کھیت کے لیے زہریلے کیڑے کا ہوتا ہے، وہی کردار ملحد کا ہوتا ہے. دونوں کا مقصد دین کو کمزور کرنا ہے. ایک اور بات اگر آپ کو بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے یہاں فتنوں کا رنگ بدعت کی صورت میں تھا، اور آج انگریز کے دور کے بعد آج تک یہاں فتنوں کی شدت الحاد کے ساتھ ہے. تو بدعت کہتے ہیں دین میں ایک مسئلہ نہ ہو اس کو دین میں داخل کر لینا، اور الحاد کہتے ہیں ایک مسئلہ دین میں ہو اس کو دین سے نکال دینا. ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہمارا دین دین متوسط ہے، نہ ہم بدعت کرتے ہیں اور نہ ہم الحاد کرتے ہیں. بہت توجہ سے علماء دیوبند بر صغیر میں جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا کابرین کا، علماء دیوبند بر صغیر میں ان مقدس ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے اپنے پورے دور میں اہل السنت والجماعت کے جو 1400 سال سے عقائد و نظریات تھے، جب اس میں بدعت نے دخل اندازی کی کوشش کی تو ان حضرات نے پورا دین کا دفاع کیا اور بدعت کو دین میں شامل نہیں ہونے دیا. اور جب اس میں الحاد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر بھی اپنے دین کا پورا دفاع کیا اور الحاد کو اس میں دخل اندازی نہیں کری. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ابھی حضرت مولانا بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، ان کو ہم تو اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ ایک تبلیغی آدمی تھا، اس نے ایک فضائل اعمال لکھی. مولانا میں توجہ چاہوں کہ فضائل اعمال ایک تبلیغی مولوی تھا، اس نے احادیث لکھ دی، ضعیف صحیح اس نے اکٹھی کر دی. بس یہ تو ہم عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے، وقت جماعت میں لگا ہوا تھا، لکھ دی کتاب. لہٰذا جس کا دل چاہتا ہے اس پر تبصرہ کرتا ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے، فاضل علماء سے سٹیج بھرا ہوا ہے. میں ان کی موجودگی میں حدیث کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. یہ بات جان بوجھ کر چھیڑ رہا ہوں. میں حدیث کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، جس کو ہم ایک تبلیغی مولوی سمجھتے ہیں، اس سے زائد ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں. ہمارے ہاں بلکہ دنیا میں احادیث کے ذخیرہ میں سب سے معتبر کتاب اس امت میں بخاری شریف سمجھی جاتی ہے اور ہے. اور بخاری شریف کی سب سے اہم شرح شافی المسلک حافظ ابن حجر علامہ ابن حجر عسقلانی
رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے فتح الباری علی شرح صحیح البخاری، جس کے بارے میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص نے فتح الباری کو نہیں پڑھا اس کے لیے بخاری شریف پڑھانا جائز نہیں۔ اور بعض نے یہاں تک کہا کہ امت میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر امت پر احسان کیا تھا، اور امت کے احسان کا بدلہ حافظ ابن حجر نے شرح لکھ کر پوری امت کی طرف سے دیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن حجر، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر اکابر علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جہاں ابن حجر بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہاں شیخ الحدیث محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ویسے بات نہیں کر رہا، ایک مسئلے میں ہم شیخ الحدیث اپنے وقت کے پاکستان کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، جس نے 60 سال سے زائد بخاری شریف پڑھائی، حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس بخاری شریف کے ایک مقام پر بات کر رہے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا، باتیں ہو رہی تھی، ابن حجر نے یہ لکھا، ملا علی قاری نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، حضرت نے فرمایا شیخ الحدیث نے کیا کہا؟ دیکھو شیخ نے کیا کہا ہے، اور اللہ کی قسم مسئلہ کچھ ایسا ہے وہ اس وقت سمجھانا ممکن نہیں ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جب اس مسئلے کو ہم نے دیکھا تو میرا رب جانتا ہے، میں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم جہاں شیخ الحدیث پہنچا وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں ابن حجر بھی گھٹنے ٹیک جاتا ہے وہاں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی بات کرتے ہیں، اور بعض جگہ تو بڑے فخر سے فرماتے ہیں یہاں حافظ کا اور میرا مقابلہ ہے۔ حافظ یہ کہتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے ایک فضائل کی کتاب لکھی،